میں نے اپنی بیوی کے لیے ایک جوڑا اور بچوں کے لیے کھلونے وغیرہ بھی لیے تھے، ساتھ ہی ماں کے لیے بھی بہت سی چیزیں خریدنی تھی۔ پھر میں گھر گیا تو پریشان ہو گیا کیونکہ اماں اب بیمار رہنے لگی تھی۔ اب مجھے پھر سے شہر جانا تھا کمانے کے لیے، لیکن اس بار نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا تھا۔ پھر میں اکرم کے ساتھ دوبارہ شہر چلا گیا، لیکن ایک دن کام سے واپس آیا تو اکرم کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ تو جلدی جلدی گاؤں چلا جا، خیریت تو ہے؟ سچ سچ بتا، اماں تو ٹھیک ہے نا؟ میرا دل دھڑکا تھا۔ ہاں، ان کی طبیعت بہت ناساز ہے۔ میں فوراً ہی پہلی گاڑی سے گاؤں پہنچ گیا، لیکن اکرم نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا، وہ تو یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کاش میں ان سے ایک بار بات کر پاتا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، لیکن میرا دل مطمئن تھا کہ اماں مجھ سے ناراض ہو کر نہیں بلکہ خوش ہو کر گئی ہیں۔ پھر گاؤں والے کہنے لگے کہ اس کی ماں کی قبر کون کھودے گا؟ آخر اس نے سارے گاؤں والوں کی قبریں کھودی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنی ماں کی قبر خود بناؤں گا۔ اب میں بڑے پیار سے ان کی قبر بنا رہا تھا، بہت کشادہ اور آرام دہ۔ لیکن جیسے ہی اپنی ماں کی قبر کھودنے لگا تو اچانک ہی میرا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ میں حیران تھا کہ یہ چیز کیا ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں گہری قبر نہ کھود سکا۔ یوں اس جگہ میں مٹی ڈالنے کے بعد دوبارہ میں نے قبر بنائی اور اپنی ماں کے جنازے کو پڑھا کر وہاں دفنا دیا۔ ماں کی قبر پر بکھرے ہوئے گلاب کے پھول مجھے رلا رہے تھے۔ نہ جانے کیوں دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنا گاؤں چھوڑ کر جاؤں۔ اب تو ماں کا آسرا بھی ختم ہو گیا تھا، پھر بھی وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ ہماری خاطر آپ کو جینا ہی ہوگا، کب تک یوں غم میں مبتلا رہیں گے۔ وہ مجھے تسلی اور حوصلہ دے رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک ہی بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ آخر اس دن اس گڑھے میں ایسا کیا تھا جو مجھ سے قبر ہی نہ بنائی گئی۔ یہی سوچنے کے لیے میں نے اپنا کدال اٹھایا اور اسی مقام پر زمین کھودنے لگا۔ جس تیزی سے میں زمین کھود رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ میں اس جگہ تک پہنچ جاؤں گا جہاں پر مجھے وہ سخت سی چیز محسوس ہوئی تھی۔ کیونکہ ابھی رات کا وقت تھا، اس لیے آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ میں اپنی تیزی سے کام کرنے میں مصروف تھا۔ قبرستان کے ہولناک سناٹے میں مجھے رہنے کی عادت تھی، حالانکہ گاؤں کے لوگ زیادہ تر رات کے وقت یہاں سے گزرتے بھی نہیں تھے، کیونکہ سبھی کے دل میں قبرستان کا خوف تھا۔ پھر جس تیزی سے میں نے وہ جگہ کھودی، بالآخر میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا صندوق تھا جو نہ جانے کس نے یہاں دفن کیا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ جیسے ہی ساری مٹی کھودی تو وہ صندوق باہر نکال لیا۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس میں ضرور کوئی انوکھی چیز ہوگی، لیکن اس پر ایک چھوٹا سا تالا تھا جو پتھر مارنے پر کھل گیا۔ جیسے میں نے اس صندوق کو کھولا تو حیران رہ گیا۔ اس میں تو خزانہ بھرا تھا، قیمتی موتی، ساتھ میں سونے چاندی کے زیورات۔ اس قدر قیمتی خزانہ میرے ہاتھ لگا تھا، مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ گاؤں کے کسی دوسرے آدمی کا یہ خزانہ نہ ہو، کہیں وہ اسے میرے ہاتھ میں دیکھے، مجھے بدنام کر دے کہ میں نے چوری کی ہے۔ شاید کسی نے